الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج تصوف کے حوالے سے جو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف سے عملی تعلق ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مولانا ابو الحسن ندوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور علمی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود، فنا و بقا، معرفت، اعمال قلبیہ وغیرہ پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ عملی طور پر بھی ان منازل سے گزرے ہیں، اور اس سلسلہ میں ان کو اذواق عالیہ، ذوق عالیہ اور احوال صحیحہ حاصل تھے، اور جو کچھ کہتے اور لکھتے ہیں وہ محض عام ذہانت، قوت علم یا زور قلم کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو محسوس کیا۔ اس میں انہوں نے جو محسوس کیا، اپنے اوپر طاری دیکھا، وہی لکھا ہے، بلکہ ان کے تجربات اور مشاہدات سے یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اپنے مشاہدات لکھے ہیں، اپنے تجربات لکھے ہیں۔ ان مسائل سے اور بحثوں سے، مباحث سے بعض مرتبہ یعنی ان جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کا کلام اور تحقیقات محققین صوفیاء اور مجتہدین فن سلوک، مثلا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام و تحقیقات سے مل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے تاریخ دعوت عزیمت حصہ دوم صفحہ 198، مطبوعہ کراچی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ فنا، بقا اور وحدت الوجود اور دیگر جو مقامات تصوف کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، اور اس سے کچھ اقتصابات بھی نقل کیے ہوئے ہیں۔ اس تحریر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان مراحل سے گزرے ہیں۔ چنانچہ مولانا ان کے تفصیلی تذکرہ میں فراست و کرامت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: ہر چند کے کشف و کرامات نہ بزرگی و مقبولیت کا جز ہے، نہ اس کی دلیل ہے۔ محققین نے صاف لکھ دیا ہے کہ الاستقامۃ فوق الکرامہ، الاستقامۃ فوق الکرامہ، اور یعنی جو استقامت ہے ایک دینی مسائل پر، وہ کرامت سے بہتر ہے، وہ کرامت سے بہتر ہے۔ اور یہ مسئلہ اب کسی بحث کا محتاج بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو انعام کے طور پر کرامات کی دولت عطا فرماتا ہے، اور ان کے ہاتھوں یا زبان سے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں جو ان کی مقبولیت اور وجاہت بن جاتی ہے، اور اس سے ان کے مقبولیت اور وجاہت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو جو متفق علیہ مسئلہ ہے، جو مسلمان ہیں، جو حضور کریم علیہ السلام کے متبع ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں
متعدد شواہد اور واقعات ہمیں مل جاتے ہیں۔ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس مسئلہ کی حقیقت کے جو اسباب ہیں وہ موجود ہیں۔ دیکھیے تاریخ دعوت و عزیمت حصہ 2 صفحہ 196 مطبوعہ کراچی۔ اب رہا مسئلہ یہ عزیزان گرامی قدر ابن عربی سے ابن تیمیہ کی وجہ مخالفت، ابن عربی سے ابن تیمیہ کی وجہ مخالفت۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یعنی ابن تیمیہ نے ابن عربی کی بعض امور میں مخالفت کیوں کی؟ علمی مخالفت ہے نا، علم جو ہے وہ کسی کا گھر کی لونڈی تو نہیں ہے، اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب عزیزان گرامی قدر مخلص طریقے سے یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو شیخ نے ابن عربی کو مکمل طور پر پڑھا نہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل طور پر پڑھا نہیں، اس کی جانچ پڑتال نہیں کی، یا پھر جو ان کی نظر سے گزرنے والا مواد ہے وہ مخالفین ابن عربی نے اس کو تبدیل کر دیا ہو، ان کی تصانیف میں گڑبڑ کر دی ہو، ان میں آمیزش کر دی ہو، اور یہ تو عام چل رہا ہے آج کل تو بہت زیادہ ہے۔ تو جیسا کہ کچھ پہلے اس قسم کی شر انگیز آمیزشوں اور سلسلوں کا ذکر مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی عبارت کے حوالے سے میں نے پیش کیا تھا، ایسے لوگوں کی الفت و نفرت تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے عزیزان گرامی قدر ہوتی ہے۔ اگر شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کی مخالفت کی ہے اور بڑی شدید کی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے وہ عبارت ان کی نظر سے غلط گزری ہے یا انہوں نے مکمل اس کی جانچ پڑتال نہیں کی، لہٰذا ان کی قدورت پر ظاہر پر فتویٰ سمجھ کر بعض کم علم حضرات جو ہیں وہ غلط کرتے ہیں، تو ان کی قدورت بھی ظاہر پر فتویٰ سمجھ کر البغض فی اللہ پر محمول کی جائے، یعنی ان کی مخالفت بھی اللہ کے لیے اس پہ محمول کی جائے، اللہ کے لیے انہوں نے مخالفت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کسی شخص سے محبت کی ہے۔ تو ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں گناہ ہے، اللہ جانے اور علماء خیر جانے اور ان کی مخالفت ایک دوسرے سے جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ اولیاء کرام ہیں ان کی دل سے تعظیم، عزت اور ادب عطا فرمائے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کرے آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈالے، اپنا صحیح علم ڈالے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔